नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 23 है, सूरह यासीन की आयत नंबर 22। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मुझे क्या है कि मैं उस हस्ती की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। ये मर्द मोमिन जो था, ये वो शख्स है जो अपनी कौम को यानी कि तौहीद की दावत दे रहा था, लेकिन उसकी कौम के लोग उसके ऊपर ईमान ही लायक थे, बल्कि उन्होंने उसको, इस शख्स को यानी जो उनको दावत दे रहा था, और इस शख्स का जो नाम है मुफस्सिरीन कहते हैं कि हबीब नजार था। तो उसने जब अपनी कौम को दावत दी, लेकिन उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो वो तौहीद की दावत दे रहा था वो शख्स हबीब नजार जो था। आयत नंबर 23 है, क्या मैं उसके सिवा दूसरे महबूब बनाऊं? अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी कोई सिफारिश मेरे काम आएगी और ना ही वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यानी कितना उसका क्लियर कट माइंड है कि अल्लाह ताला एक है, बस उसके अलावा कोई भी उसका शरीक नहीं, वो अकेला है। तब तो मैं यकीनन खुली गुमराही में होऊंगा। यकीनन मैं अपने रब पर ईमान लाया हूँ, चनाचा मेरी बात सुनो। कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा काश मेरी कौम जान जाती, मेरे रब ने किस चीज़ की वजह से मुझे बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। और उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फौज नहीं उतारी और ना ही हम उतारने वाले थे। बस एक धमाका हुआ, बस अचानक वो सब बुझ कर रह गए। कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, जिससे यानी सब की जो जिस्मों में जो रूहें थी वो निकल गई और वो बुझी हुई आग की तरह हो गए। गोया कि ज़िंदगी का जो शोला था ना, ऐसे ख़त्म हो गया, कभी था ही नहीं। और मौत जो थी ना, वो यानी मौत इस तरह बुझ कर राख का ढेर बना दिया उसने। मौत ने उनको ना ऐसे जैसे बुझी हुई राख नहीं होती, इस तरह से बना दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, जिन लोगों ने इनकार किया था तौहीद का। हाय अफसोस बंदों पर, जो रसूल भी उनके पास आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी ही कौमों को हमने उससे पहले हलाक किया? यकीनन उनकी तरफ पलट कर नहीं आएगी और ये सब हमारे पास हाजिर किए जाने वाले हैं। जब हाजिर किए जाने से मुराद क्या है, हदीस में आपको ज़्यादा समझ लगेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के कदम हशर के मैदान से यानी उठ नहीं सकेंगे जब तक कि वो 5 बातों का जवाब ना दे। यानी कि उम्र किन कामों में गुजारी, फिर जवानी किन कामों में गुजार दी, और माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, फिर इल्म कितना हासिल किया, फिर उसके ऊपर अमल कितना किया। तो इन 5 बातों का जवाब हर एक को, मुझे और आपको देना होगा। उसके बगैर हश्र के मैदान से यानी कदम नहीं उठ सकेंगे। आयत नंबर 33 है, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है, हमने उसे जिंदा किया और हमने उसमें से अनाज निकाला, फिर उसमें से वो खाते हैं। और हमने उसमें खजूरों और अनारों के बाग बनाए हैं और हमने उसमें चश्मे जारी कर दिए हैं ताकि उसके फलों में से खाएं। ये सब उनके हाथों ने नहीं बनाया, क्या फिर भी वो शुक्र नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, उनमें से जो ज़मीन उगाती है, उनके अपने नफ्सों में भी और उनमें भी जिन्हें वो नहीं जानते। और इनके लिए एक निशानी रात है, हम उससे दिन को खींच लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ज़बरदस्त अलीम का अंदाज़ा है। यानी कि आप देखें ना कि सूरज अपने ठिकाने की तरफ जा रहा है। इसका यानी कि एक मकाम क्या है, अल्लाह ताला का अर्श, जिसके नीचे ये चला जाता है ना। हदीस से भी पता चलता है कि सूरज जब रोज़ाना गुरूब के बाद कहाँ जाता है, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है ना, फिर वहाँ से यानी तुलू होने की इजाज़त तलब करता है। ये सही बुखारी की हदीस है। आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमाते हैं, और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि वो लौट कर खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना ही सूरज के बस में है कि वो चाँद को जा पकड़े और ना ही रात दिन पर सब कर ले जाने वाली है। और सब एक एक मैदान में तैर रहे हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए ऐसी और हमने उनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की हैं जिन पर वो
سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا، نہ ہی وہ بچائے جا سکیں گے، مگر یہ ہماری جناب سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈر جاؤ جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اسے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو محض گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی قیامت کا وعدہ۔ یہ ایک ہی دھماکے کے انتظار کرتے ہیں جو ان کو آ پکڑے گا، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، چنانچہ وہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا، سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ سور کیا ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سینگ ہے جس میں یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو پھر کیا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو دو سور پھونکے جائیں گے ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو سور جو پھونکے جائیں گے جن سے قیامت قائم ہوگی ان کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ بس ایک ہی دھماکہ ہوگا، پس اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً آج اہل جنت اپنے مشغلوں میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں مساحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے سایوں میں ہوں گی، اور اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ رب رحیم سے سلام کہا جائے گا اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ صرف وہی راستہ، یعنی کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہی وہ سیدھا راستہ ہے، اور جس کی طرح آپ کو پتہ ہے تمام انبیاء نے لوگوں کو یعنی دعوت بھی دی، اور یہی منزل مقصود ہے، یعنی جنت تک پہنچانے والا ہے کہ انسان صرف اس رب کے لیے عبادت کرے اور اس کی رضا کے لیے زندگی کو گزارے۔ آیت نمبر 62 ہے اور وہ تم سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا تھا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ جہنم ہے جسے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں سو راستے کی طرف بڑھیں، پس وہ کہاں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں سو نہ وہ آگے جا سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پڑ سکیں گے۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساتھ میں الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، یہ تو محض ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا بولا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے اپنے ہاتھوں کے عمل سے ان کے لیے مویشی پیدا کی ہے اور پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں، ان میں سے کسی کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ مشرک ان شرکا کے لیے لشکر کے طور پر حاضر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا بھلا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا، اور اس نے ہماری مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ سیدھا ہوں گی؟ آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کا پورا علم رکھنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے کہ تم اسے آگ جلاتے ہو۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ ماہر خالق ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ لوٹنے کا شعور دیتے ہیں نا، اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ سورہ صافات مکی ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। कितार दर कितार सफ़ बांधने वाले फरिश्तों की कसम, फिर उनकी कसम जो झिड़क कर डांटने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कुरान पढ़ने वाले हैं। इस आयत में फरिश्तों की ऐसी सिफात बयान की गई हैं जो उनसे अलूहियत की भी नफ़ी करती हैं। तो असफ़ा से मुराद वो फरिश्ते हैं यानी जो सफ़े बांध कर खड़े रहते हैं। रवायत है जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कहते हैं पास तशरीफ़ लाए, फरमाया कि मैं तुम्हें इस तरह हाथ उठाए हुए देखता हूँ कि गोया वह शरीर घोड़ों की दुमें हों। तुम लोग नमाज में सुकून से रहा करो। फिर एक दफ़ा हमें हल्का बांधे देखकर फरमाया कि तुम लोग अलग अलग क्यों हो। एक मरतबा फरमाया कि तुम इस तरह सफ़ बंदी क्यों नहीं करते कि जिस तरह फरिश्ते सफ़े बांधते हैं। तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लम फरिश्ते अपने रब के यहाँ कैसे सफ़े बांधते हैं ना। तो आप फरमाया कि वो पहली सफ़ को पहले पूरा करते हैं और सफ़ में मिलकर फिर क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, यानी पाँव से पाँव मिलाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। यानी इतनी खूबसूरत तरीके से सफ़ बंदी करते हैं फरिश्ते जो है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भी ये सफ़ बंदी का तरीका इस तरह से बताया। और आपको पता है इसमें जो फरिश्ते हैं उनके काम अलग-अलग से हैं। तो ये तो वो सफ़ात फरिश्ते थे ना जो सफ़े बांध के खड़े होते हैं। और बात है अज़्ज़ाजिरात की। तो ज़ाजिरात से मुराद हमें वो फरिश्ते हैं जो बादलों को हाँकते हैं या जो लोगों के दिलों में नेकी और भलाई के काम जो है ना इल्का करते हैं। और अगले फरिश्ते हैं फ़त्तालियाती ज़िक्रा। तो ये भी फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। तो आपको पता है कि जो फरिश्ते हैं दुनिया में, एक तो वो फरिश्ते हैं कि जो हमारे किरामन कातिबीन हैं, जो हमारे नामा माल लिखते हैं। लेकिन कुछ फरिश्ते हैं फ़त्तालियाती ज़िक्रा जो ज़िक्र भी करते हैं ना। तो कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़िक्र की मजालिस को भी ढूंढते हैं। एक बड़ी प्यारी रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नामा माल लिखने वाले फरिश्तों के अलावा ना अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ज़मीन की सैर व सियाहत भी करते रहते हैं। और उनकी सियाहत बेमकसद नहीं होती, बल्कि वो ज़ाहिर है अल्लाह की ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं। तो हमारी भी तो एक मजलिस है ना ज़िक्र की, तो उसको उन्होंने तलाश किया ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला की ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं, इसलिए कि ज़मीन का कोना कोना फिर उसकी तलाश में छान मारते हैं। फिर जब वो अल्लाह ताला को याद करने वालों को देखते हैं ना, तो एक दूसरे को पुकारते हैं, आ जाओ तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। वो सब फरिश्ते आते हैं। फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वालों को अपने परों से आसमान दुनिया तक ढांप लेते हैं, यहाँ तक से यानी यहाँ से फारग होकर जब वो आसमान तक पहुँच जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो तो अपने बंदों की यानी कि जानता है ना, ज़्यादा जानता है कि तुम कहाँ से आए हो। और तुमने मेरे अल्लाह ताला फिर उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम ज़मीन से आ रहे हैं, हमने अपने यानी आपके बंदों को देखा कि वो सिर्फ आपकी हम्दो सना बयान कर रहे हैं, आपकी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, आपकी पाकी बयान कर रहे हैं, तो आपकी याद में मशगूल है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने यानी मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि जी नहीं। फिर अल्लाह ताला उनसे सवाल करते हैं फरिश्तों से कि अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो फिर क्या करते। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह फिर तो तुझे ज़्यादा याद करते ना, तेरी अजमत को फिर ज़्यादा उसका एतराफ़ करते, आपकी ज़्यादा हमदो सना करते और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुझसे क्या तलब करते हैं ना। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तुझे तेरी जन्नत का सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा उन्होंने मेरी जन्नत देखी है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उन्होंने तेरी जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो मेरी जन्नत को देख ले फिर उनका क्या हाल हो। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह फिर तो वो ज़्यादा तलब करें, ज़्यादा गिड़गिड़ा के दुआएं करें, तुझसे ज़्यादा मांगे, उसके लिए ज़्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा वो किस चीज़ से पनाह तलब करते हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो तेरी दोज़ख से पनाह चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन्होंने मेरी दोज़ख को देख रखा है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उन्होंने तेरी दोज़ख को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो मेरी दोज़ख को देख ले तो फिर उनका क्या हाल हो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह फिर तो वो तेरी दोज़ख से यानी बहुत ज़्यादा डरे और तुझसे ज़्यादा पनाह तलब करें, ज़्यादा दुआएं करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बना कर कहता हूँ कि मैं तुम्हें इन बंदों को मैंने यानी कि जन्नत अता की और दोज़ख से निजात दी। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इस मजलिस में एक फ़लाँ शख्स है, यानी वो किसी जिक्र के लिए नहीं आया, वैसे ही किसी अपनी ज़ाती घर से आया और आके यहाँ पे बैठ गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस मजलिस का हमनशीन कभी बदनसीब नहीं हो सकता, महज उनकी हमनशीनी की वजह से अल्लाह ताला उसको भी नवाज देते हैं, यानी उसको भी जन्नत अता फरमाते हैं, दोज़ख से निजात दे देते हैं। तो ये वो फरिश्ते हैं जो ज़मीन के ऊपर यानी गर्दिश करते हैं, मलाइकतुस सयारा जो ज़िक्र की मजालिस को तलाश करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ने हमारी भी एक मजलिस है ज़िक्र की, इसको भी उन्होंने तलाश किया ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से हम भी तो जन्नत मांगते हैं ना। जन्नत का जब जिक्र आता है कुरान मजीद में अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस, और हम अल्लाह ताला से दोज़ख की जब जिक्र आता है तो हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें दोज़ख से निजात दे।
आयत नंबर 4 है, यकीनन तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, वो आसमानों ज़मीन और उनके दरमियान का रब और सारे मशरिकों का रब है। यकीनन हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से सजाया है और हर सरकश शैतान से उसको महफूज कर दिया है कि वो मलाए आला की बातें ना सुन पाए, और हर जानब से शहाब फेंके जाते हैं भगाने के लिए, उनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो शैतान कोई बात उचक ले तो एक दहकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। चुनाचा आप उनसे पूछें कि क्या ये पैदाइश में ज़्यादा मुश्किल है या जिन्हें हमने पैदा किया है, यकीनन हमने उन्हें लेसदार गारे से पैदा किया है, बल्कि आपने ताज्जुब किया और वो मजाक उड़ाते हैं। और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो वो नसीहत कबूल ही नहीं करते, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बनकर रह जाएंगे, क्या यकीनन हम उठाए जाएंगे? क्या हमारे पहले बाप दादा भी? आप कह दें हाँ और तुम जलील हो गए। बस वो एक जोरदार आवाज़ होगी, चुनाचा अचानक वो सब देखते होंगे और वो कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, ये तो जज़ा का दिन है, ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 22 है, जमा करो उन सब लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनके साथियों को भी और उनको भी जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह ताला के माँ सिवा, उनकी दोज़ख के रास्ते की तरफ रहनुमाई करो और उन्हें ठहराओ, यकीनन वो सवाल किए जाएंगे। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि वो आज फरमाबरदार हैं और वो एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और पूछेंगे, कहेंगे यकीनन तुम हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे कि बल्कि तुम खुद ही ईमान लाने वाले ना थे, हमारा तुम पर कोई जोर न था, बल्कि तुम खुद ही सरकश लोग थे। चुनाचा हम पर हमारे रब की बात साबित हो गई, यकीनन हम अजाब का मजा चखने वाले हैं। बस हम ही ने तुम्हें बहकाया, बिलाशुबा हम खुद ही बहके हुए थे। फिर यकीनन वो उस दिन अजाब में मुश्तरिक होंगे। यकीनन हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। यकीनन ये वो लोग हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं तो वो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि क्या हम एक दीवाने शायर के पीछे अपने माबूद छोड़ दें, बल्कि वो तो हक लाया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब देखने वाले हो और तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम किया करते थे। मगर अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे, उन्हीं के लिए मालूम रिज्क है, लजीज फल है और वो इज्जत से रखे जाएंगे। नेमतों भरी जन्नतों में तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, उन पर चश्मों से सागर फिराए जाएंगे। सफ़ेद पीने वालों के लिए लजीज, न उसमें दर्द सर है ना वो पी कर बहकेंगे, और उनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत औरतें होंगी। अल्लामा इन्ना नसअलु का जन्नतुल फिरदौस, अल्लामा इन्ना नसअलु का जन्नतुल फिरदौस। ये जन्नत की जो खूबसूरत औरतें ना, उनका हुस्न जो है अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया यहाँ पे कि वो कितनी हसीन होंगी। गोया कि वो पर्दे में छुपा कर रखे गए अंडे हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर आपस में करें, यानी सवाल करेंगे। इससे ये पता चलता है कि जन्नत में भी लोग जैसे दुनिया में बातें करते हैं ना, वहाँ पे भी बात करें। अब ये वो बातचीत का माहौल अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं आयत नंबर 50 में। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर आपस में सवाल करेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि जब यकीनन मेरा एक साथी था, वो कहता था कि क्या तुम वाकई तस्दीक करने वालों में से हो कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या हमें यकीनन जज़ा और सज़ा दी जाएगी? वो कहेगा क्या तुम झांक कर देखोगे? फिर वो झांकेगा तो उसे जहन्नम के दरमियान में देखेगा, अस्तगफिरुल्लाह, यानी अपने बुरे दोस्त को। वो कहेगा कि अल्लाह ताला की कसम, करीब था कि तुम मुझे भी तबाह ही कर देते, और अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी उन शादीशुदा लोगों में से होता। तो क्या हम मरने वाले नहीं हैं, मगर पहली बार की हमारी मौत, और हम अजाब दिए जाने वाले नहीं हैं। यकीनन यही बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये ज़ियाफ़त अच्छी है, ये थोर का दरख्त? यकीनन हमने उसे जालिम लोगों के लिए फितना बनाया है। यकीनन वो एक दरख्त है जो दोज़ख की तह से निकलता है, उसका होशा ऐसा है कि गोया वो शयातीन के सर हैं। फिर यकीनन वो उसमें से खाने वाले हैं, फिर उसी से पेट भरने वाले हैं। फिर यकीनन उस पर उनके लिए खोलते हुए पानी की अमेज़श है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर यकीनन उनकी वापसी दोज़ख की तरफ होगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यकीनन लोगों ने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, फिर वो उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते चले गए, हालांकि उससे पहले लोगों में से अक्सर गुमराह हो चुके, और उनमें से हमने डराने वाले भेजे थे। चुनाचा आप देखें कि उनका क्या अंजाम हुआ जिनको डराया गया, सिवाय अल्लाह ताला के उन बंदों के जो खालिज कर दिए गए। और नूह ने हमें पुकारा, बस क्या ही अच्छा कबूल करने वाले हैं, और हमने उसे और उसके घर वालों को बड़े गम से बचाया, और हमने उसकी नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया, और हमने पिछलों में उसका जिक्र खैर छोड़ दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनके साथ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ लोग थे ना, कि उनकी तादाद कहते हैं कि तकरीबन 80 है, और इसमें आपकी जो बीवी और एक जो लड़का था ना, वो शामिल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मोमिन नहीं थे, तो वो तूफ़ान में यानी गर्क हो गए थे। अक्सर मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे,
حام، سام اور یافت، تو انہی سے بعد کی نسل یعنی انسانی چلی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نا آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے بول بشر ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اسلام کی دعوت دی تھی، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی بجائے منگر معبودوں کا ارادہ رکھتے ہو؟ چنانچہ تمہارا رب کائنات کے بارے میں کیا گمان ہے؟ پھر ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا کہ یقیناً میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ اسے منہ موڑ کر چلے گئے۔ پھر وہ ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پیل پڑا، پھر وہ بھاگے بھاگے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو ہاتھ سے تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، انہیں بھی جن کو تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، چنانچہ اسے آگ کے علاوہ میں پھینک دو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر انہوں نے اسے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، پھر ہم نے انہیں نیچا کر دیا، اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، جلد ہی وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ پھر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ آیت نمبر 102 ہے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ باغ دوڑ کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے بدلے میں دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اگر دیکھا جائے کہ ایک بیٹا ہے اسحاق، اور اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا نا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے بھی تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد اصل میں ہوئی تھی۔ تو مفسرین کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام یا پھر حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تو امام ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور امام ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحہ قرار دیا، اور یہ بات صحیح ہے، جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی تھے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ان دونوں کی اولاد کو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، کہ ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا، اور انبیاء رسول کی زیادہ تعداد انہی کی نسل میں سے ہوئی ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے نا، تو جن کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، ان میں سے بنی اسرائیل کی قوم پھر پھلی ہو بڑی، اور اکثر انبیاء انہی میں سے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی، اور انہی میں آخری نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 113، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور خود پر صحیح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہیں نا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی، چنانچہ وہی غالب ہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر ہے چھوڑا ہے۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ تعالیٰ کو جو تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے ہوں،
اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے الیاس پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ اور جب ہم نے اسے اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً تم ان کی بستیوں سے صبح کو گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا، پھر انہوں نے کوڑا ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے ہو گیا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا یعنی اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اشوریوں کا پایا تخت تھا، انہوں نے 1,00,000 بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، یعنی اشوریوں نے۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم پر عذاب الہی آنے والا ہے، تو عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی، یعنی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے نا، اپنے طور پر ہی وہاں سے نکل گئے، یعنی بستی تھے، اور پھر سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے ہی لفظ سے تعبیر کیا جس طرح کہ غلام اپنے آقا سے یعنی کہ بھاگ کر چلا جاتا ہے نا، کیونکہ آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نا۔ تو کشتی سواروں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی، اور کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے آئی، تاکہ ظاہر کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچائی جا سکے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے ظاہر کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس لیے پھر کیا ہوا کہ قرآن دادی کرنی پڑی، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، اور وہ ظاہر مغلوب ہو گئے، یعنی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوا کہ ان کو سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں یعنی ثابت نکلے حضرت یونس علیہ السلام کو، اور یوں پھر حضرت یونس علیہ السلام جو تھے نا اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تسبیح سکھائی تھی نا توبہ استغفار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تسبیح سکھائی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تسبیح ہے، اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے سارے کام پریشانی اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائیں گے۔ تسبیح ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ تسبیح آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالا اور ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ آیت نمبر 145 ہے، چنانچہ ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا، اور وہ ڈھال تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، سو وہ ایمان لائے۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک خاص مدت کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، سو آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے بیٹی ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ مشرکین موجود تھے؟ سنو، یقیناً یہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا پھر بھی تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر اپنی کتاب لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، اور جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے۔ پھر یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور یقیناً ہم سب بتا رہنے والے ہیں، اور یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے۔ پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے، اور یقیناً اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا، یقیناً وہی مدد دیے جانے والے ہوں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑے رکھیں اور انہیں دیکھتے رہیں، پھر جلدی ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر بھی وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا، اور آپ ایک مدت تک اسے منہ موڑے رکھیں اور دیکھتے رہیں، پھر جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کائنات کا رب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے فرمایا کہ چند کلمات ایسے ہیں کہ کوئی انہیں اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے اگر 3 بار پڑھ لینا تو یہ اس کے لیے مجلس جو ہوگی نا گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور جو کوئی انہیں اپنی مجلس کے دوران پڑھ لے گا تو وہ مجلس ہوا خیر کی ہو یا ذکر کی ہو
تو یہ اس کے لیے کیا ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جیسے کسی تحریر کو نا مہر بند کر دیا گیا ہو، تو یعنی کہ اس کا اجر ثابت ہو جائے گا، اس کا یعنی کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، وہ دعا جو ہے وہ پڑھے گا۔ تو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سورہ صاد مکی ہے اور اس میں 88 آیات و 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا، سخت تکبر اور ضد میں ہیں، اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، چنانچہ انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہ تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سرداروں نے کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، یقیناً یہ کوئی مطلب کی بات ہے، ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے؟ کیا آسمان اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے؟ پھر وہ سیڑھیوں سے آسمان میں چڑھ دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے، اور ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میہوں والے نے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، یہی جتھے تھے، اور سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب نازل ہو کر رہا، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ رجوع کرنے والا تھا، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور آدھی رات تک نماز پڑھتے تھے، جبکہ دشمن سے مٹبھیڑ ہو جاتی تو پھر میدان چھوڑ کر بھی بھاگتے نہیں تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب یعنی کہ زبور کو پڑھتے تھے نا، اتنی خوبصورت آواز میں جب تلاوت کرتے تھے، تو چڑیاں جو تھی نا اس آواز کو جب سنتی تھی تو ہوا میں ہی رک جاتی تھی، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پرندے جمع کیے گئے تھے، سب کے سب ان کے تابع فرمان تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریقیں مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، چنانچہ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس ایک کو بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور یقیناً باہم شراکت داروں میں سے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور جھک کر سجدے میں گر گیا، اور اس نے رجوع کیا۔ یہاں پہ سجدہ بھی آگے قرآن مجید کا، اس کو ضرور کیجیے گا۔ سو ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی، اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے قرب کا مقام اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، چنانچہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا، چنانچہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق سیکھیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال سے محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کی، حتیٰ کہ وہ گھوڑے اوٹ میں اوجھل ہو گئے، انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کے پاس پنڈلیوں اور گدروں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لاد کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔
یہ آزمائش کیا تھی؟ اصل میں کرسی پر ڈالا گیا یہ جسم کس چیز کا تھا، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کی بھی کوئی تفصیل اگر دیکھا جائے تو قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی، البتہ بعض مفسرین نے نا صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد تقریباً 70 سے 80 کے قریب تھی، کہتے تھے کہ میں ہم بستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ نہیں کہا، صرف اپنی تدبیر پر ہی سارا اعتماد کیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حاملہ ہی نہیں ہوئی، اور جو بیوی حاملہ ہوئی تھی تو اسے جو بچہ جنا وہ بھی ناقص تھا، آدھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب مجاہد پیدا ہوتے۔ تو مفسرین کے خیال میں شاید انشاءاللہ نہ کہنا یہ یا صرف اپنی تدبیر پر اعتماد کرنا یہی فتنہ ہوا نا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مبتلا ہوئے، اور کرسی پر ڈالا جانے والا جسم جو تھا یہ جو ناقص خلق بچہ تھا، یہی بچہ تھا جو ایک پیدا ہوا تھا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بڑا دینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے مامار و غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، چنانچہ احسان کرو یا روک رکھو، کوئی حساب نہیں ہے، اور یقیناً اس کا ہمارے یہاں قرب ہے اور بہتر انجام۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کو اور پینے کو۔ ہم نے اسے اس کے اہل عیال دے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی، اپنی رحمت کے طور پر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ اپنے رب کی طرح رجوع کرنے والا تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو بیماری کے ایام میں جو خدمت گزار ان کی جو بیوی تھی نا، تو اس بیوی سے کسی بات پر نا حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے نا ناراض ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قسم کھائی تھی کہ اسے 100 کوڑے ماروں گا جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والے 100 تنکوں والا جھاڑو لے کر نا ایک مرتبہ اسے مارو گے تو تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اصل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی شریعت میں نا کفارہ نہیں تھا نا، تو ورنہ حضرت ایوب علیہ السلام کفارہ دیتے اور قسم پوری کرنے کے لیے جو انہوں نے بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے، یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو آخرت کے گھر کی یاد ہے، فکر آخرت تھا ان کے دلوں میں، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور یقیناً پرہیزگاروں کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا یوم حساب آنے پر تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یقیناً ہمارا رزق یہی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، یہ ہے ان کا انجام، بلا شبہ سرکشوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے چنانچہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے، یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھے کھولتا ہوا پانی اور سچ اور کچ لہو اور شکر کی دوسری اور چیزیں، یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ کہیں گے بلکہ تم میں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، پس کیا ہی بری جائے قرار ہے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہے پھر اس کو آگ میں دوہرے عذاب کا اضافہ کر، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بروں میں شمار کیا کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئیں؟ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑا ناحق ہے۔ یہاں ادھر بھی وہاں دوزخ میں بھی لوگ جو ہوں گے نا وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، کیونکہ بات چیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، غالب ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا اور دونوں کے درمیان کا رب ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑ رہے ہو، قیامت کی خبر۔ مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں جب ملائے اعلیٰ آپس میں جھگڑ رہے تھے، مجھے اس وجہ سے وحی کی گئی ہے کہ میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے
पूरा बना दूँ और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूँ तो तुम उसके लिए सजदे में गिर जाना। लिहाजा सब के सब फरिश्तों ने उसे सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने तकब्बुर किया और वह इनकार करने वालों में से हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा, ए इबलीस, किसने तुझे रोका कि तू उसे सजदा ना कर जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया या तू बुलंद मर्तबा है? उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर निकल जा यहाँ से, फिर तू यकीनन मरदूद है और यकीनन तुझ पर मेरी लानत है जज़ा के दिन तक। अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा, ऐ मेरे रब, फिर मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया, यकीनन तू मोहलत दिए गए लोगों में से है, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। उसने कहा, सो तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सबको ज़रूर गुमराह करूँगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो खालिस कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं तुझसे और उन तमाम लोगों से ज़रूर जहन्नम को भर दूंगा जिन्होंने उनमें तेरी पैरवी की है। आप कह दें कि मैं इस काम पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और ना मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ। ये तो एक नसीहत है जो तमाम जहान वालों के लिए, और तुम एक मुद्दत के बाद उसकी खबर को ज़रूर जान लोगे। सूरह अज़-ज़ुमर मक्की है और इसमें 75 आयत और 8 रुकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाया करते थे। ये सही अलबानी की रिवायत है। इस किताब का नज़ूल अल्लाह ताला अजीज़ व हकीम से हुआ है। यकीनन इस किताब को हमने आप की जानब हक के साथ नाज़िल किया है। चुनाचा आप अल्लाह ताला की इबादत करें उसी के लिए दीन को हालिस करके अगार हो। दीन हालिस अल्लाह ताला का हक है। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, वो कहते हैं कि हम तो उनकी इबादत महज इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला शख्स को हदायत नहीं देता जो झूठा नाशुक्रा है। अगर अल्लाह ताला का इरादा होता कि वो किसी को बेटा बना ले तो अपनी मखलूक में जिसको चाहता मुंतखब करता, बल्कि वो पाक है। अल्लाह ताला ही अकेला है, गालिब है। उसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है। वही रात को दिन पर लपेटता है, वही दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज चाँद को मुसख्खर कर रखा है, हर एक अपनी मुद्दत मुकर्रर तक चलता है। आगाह रहो, वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ही बख्शने वाला है। उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसने उस जान से एक जोड़ा बनाया और उसने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर और मादा उतारे। वही तुम्हारी माओ के पेटों में तुम्हें बनाता है, एक के बाद दूसरी शक्ल 3 तारीकियों के अंदर है। वही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है। बादशाही उसी की है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं। फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो? अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम करते रहे थे। यकीनन वो सीनों के राज तक जानने वाला है। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है। फिर जब वो उसे अपनी रहमत से, अपनी जनाब से नेमत अता करता है, तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिसके लिए वो पहले पुकार रहा था, और अल्लाह ताला के शरीक बनाता है ताकि उसके रास्ते से भटका दे। आप कह दें कि अपने कुफर से थोड़ा फ़ायदा उठा लो, यकीनन तुम दोज़ख वालों में से हो। क्या भला जो शख्स मुती फरमान है, रात की घड़ियों में सजदे करने वाला है और खड़ा रहने वाला है, आखिरत से डरता है, अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। आप कह दें, क्या वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? यकीनन नसीहत तो अकल वाले ही कबूल करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक शख्स के पास गए जबकि इस पास सकरात यानी मौत की कैफियत आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू अपने आप को कैसा पाता है? उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों की वजह से डरता भी हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मौके पर यानी जिस बंदे के दिल में ये दोनों बातें जमा हो जाए ना, तो अल्लाह ताला इसे वो चीज़ अता फरमा देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है, और उसे उससे बचा लेता है जिससे वो डरता है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। आप कह दें, क्योंकि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान में होता है ना। आयत नंबर 10 है, आप कह दें कि ए मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, अपने रब से डर जाओ। जिन लोगों ने इस दुनिया में एहसान किया उनके लिए भलाई है, और अल्लाह ताला की ज़मीन बड़ी वसी है। यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। आप कह दें कि यकीनन मुझे हुक्म दिया गया कि मैं दीन को अल्लाह ताला के लिए हालिस करके उसकी इबादत करूं, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहला मुसलमान हो जाऊं। आप कह दें, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं
تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اس کی عبادت کرتا رہوں گا، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ سنو، یہی کھلا نقصان ہے، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے نیچے سے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، پھر مجھ ہی سے ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر وہ اس کا بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کیا پھر وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اب کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے نا، ایک کے اوپر ایک۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ کثیر المنازل عمارتیں ہوتی ہیں جیسے فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر یعنی بالا ہونے ہوں گے، جن کے درمیان سے اہل جنت کی یعنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ آیت نمبر 21 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ اسے چشموں کی صورت میں زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ذریعے مختلف رنگوں کی کھیتیاں نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو آپ انہیں زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، چنانچہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، پھر ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس کے حصے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس میں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا پھر وہ شخص جو اپنے چہرے کو قیامت کے دن برے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا، اس سے بدحال کون ہوگا؟ اور ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا، پھر ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش وہ جان پائے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی ضدی آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آقا کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے ہی والے ہیں، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔